عرب شریف کا تختا ہوا صحرا، چلملاتی ہوئی دھوپ اور ایک آدمی اپنے سر پر چادر ڈالے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف رواں تھا۔ راستے میں گدھے پر سوار ایک غلام کو دیکھا۔ اس سے کہا، گرمی بہت ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر دو۔ اس غلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور وہ گدھے سے نیچے اتر گیا اور اس نے کہا، جناب علی آپ سوار ہو جائیں۔ تو ان صاحب نے کہا، تم سوار ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ غلام نے کہا، نہیں آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو وہ صاحب نہ مانے۔ بالآخر غلام سوار ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے ان صاحب کو بٹھا لیا۔ جیسے ہی مدینہ منورہ میں وہ دونوں حضرات داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان صاحب کو جو غلام کے پیچھے سوار تھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ غلام کے پیچھے بیٹھا کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ وہ ایک عظیم ہستی تھی جس نے کفر و ضلالت کے ایوانوں میں ہدایت کی شمع روشن کی، کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا۔ یہ وہ ساحر تھے جن کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے اور 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئی۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم ہستی حضرت امام العادلین خلیفۃ المومنین حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات تھی۔ 26 ذو الحج کو صبح کی نماز کے دوران ایک مجوسی غلام نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ آپ کے زخم اتنے شدید تھے کہ ٹھیک نہ ہو سکے اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے دور حکومت میں مسلمان ہو یا کافر دونوں کے لیے یکساں انصاف کیا جاتا تھا۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جن کے دور حکومت میں عدالتوں کا نظام قائم ہوا۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جن کے عدل و انصاف کو پوری دنیا میں پہچانا جاتا تھا۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جن کے بارے میں یہودی اور کافر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر عمر مزید 6 ماہ زندہ رہتے تو اس دنیا میں آپ کو کوئی کافر نہ ملتا۔